اور چونکہ غازی صاحب کا عرس ہے تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر غازی ممتاز قادری تک اور قیامت تک جتنے بھی غازیان اسلام آئیں گے ان کا مسلک مشرب تو ایک ہی ہے نا. اور اسی طرح پھر غازی علم الدین کے جو کہے استاد عشق لہر کو سنائے، من عاشق سرمستم ازدار میندیشم پروانہ جاں بازم از نار میندیشم چون عاشق گلزارم از خار میندیشم چون عاشق دیدارم از مار میندیشم اور مندار بلا اشرا چون تخت شہیدانم اللہ جو ہم عاشق ازدار میندیشم. معزز سامعین محترم، ہم غازی اسلام غازی اعظم غازی ملک ممتاز حسین قادری نور اللہ مرقدہ آپ کے سالانہ عرس مبارک پر حاضر ہیں اور صرف اتنی کی بات بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. یہ وہ بات ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کے اندر فنا ہونا، یہ صحابہ سے لے کر قیامت تک. اقبال کہتا ہے دین اگردت پختہ بے آداب عشق دین بغیرت صحبت ارباب عشق. اقبال کہتا ہے خوشیاں کو جا کے نہ پوچھی کہ دین کی ہے حضور دی محبت کی ہے. کہتا پوچھنا ہوئے تو جناب سیدنا صدیق اکبر کو پوچھ لویں، جناب فاروق اعظم کو پوچھ لویں، جناب عثمان غنی کو پوچھ لویں، جناب مولا کائنات کو پوچھ لویں. جب پوچھنا ہوئے تو خوشیاں کو جا کے نہ پوچھیے. اقبال کس کو پوچھیے؟ اقبال کہتا جا کے داتا علی اجمیری کو پوچھ لویں، خواجہ اجمیری کو پوچھ لویں، حضرت مجدد الفسانی کو پوچھ لویں. حضرت مجدد الفسانی آپ نے مکتوبات شریف لکھا، فرمایا امام الانبیاء دی آمد تو بعد اس دنیا دے اتے اللہ تک پہنچن دا ایک اور رستہ ہو میرے آقا مولا دی ذات ہے. بس جس نے بھی رب تک پہنچنا ہو حضور دے در تو جناب ہو کے جانا. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا بھلا تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ بس حضور کا در ہے. اور ہم تو غازی صاحب کے عرس پر ایک نیت لے کر آتے ہیں. وہ نیت کیا ہے کہ حضرت مجدد پاک نے لکھا ہے کہ تیمور لنگ یہ بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم تھا. کہا تیمور لنگ جناب بخارے کے بازار میں آیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں چٹائیاں جھاڑی جا رہی ہیں ایسے کر کے باہر مین چوک میں، اور اس کے اندر سے گرد و غبار اڑ رہی ہے چٹائیوں کے اندر سے. تو اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، یہ دھوڑ کس چیز کی ہے، یہ گرد و غبار کس چیز کا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کو بتایا سپاہیوں نے کہ یہاں حضرت شاہ نقشبند کے جناب خانقاہ کی چٹائیاں جھاڑی جا رہی ہیں. تو کہا تیمور کھڑا ہو گیا اور اپنا سانس اندر لینا شروع کیا، اس گرد و غبار کو اپنے اندر لینا شروع کیا. کہا تیمور مرد و ایمان برد، کہا تیمور مر گیا لیکن ایمان ساتھ لے گیا. ہم تو یہاں اس لیے آئے ہیں کہ جس مرد غازی نے حضور کی عزت پر اڈیالہ جیل کے اندر سانسیں لی ہیں اس سانس کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی مل جائے. بس ہم تو اس نیت سے آتے ہیں، باقی نہ ہمیں کوئی جناب دائیں سے غرض ہے نہ بائیں سے غرض ہے. اس لیے کہ جناب کوئی یار دی گل سنا ملا، کوئی یار دی گل نہ لمے پینڈے نہ علمہ وچ پسا ملا. ہمیں تو کوئی اور بات آتی نہیں ہے. جب کوئی حضور کی بات کرے گا تو بابا جی نے کہا تھا کہ ہماری گردن میں کوئی رسی ڈالے اور لاہور سے گھسیٹنا شروع کرے، ملتان آ جائے، بہاولپور آ جائے، پھر رحیم یار خان آ جائے، جسم کی ہڈیاں بھی جناب گھس جائیں، ماس بھی اتر جائے اور ریڑھ کی ہڈی اور سر کی رہ جائے، کوئی جا کر سکھر پوچھے ہاں مولانا کیا پروگرام ہے، تو میں کہوں گا سرا حضور کے نام پر تھوڑا اور آگے لے چلو، تھوڑا اور آگے لے چلو، تھوڑا اور آگے لے چلو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بس بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. جو سر نے ساتھ چھوڑا، حضرت بشر بن معرور غزوہ خیبر کے موقع پر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے. حضور دسترخوان پر تشریف فرمائے اور جناب حضور کے سامنے بکری کی بھنی ہوئی دستی رکھی گئی. امام الانبیاء نے جیسے اس کے اندر سے لقمہ اٹھایا تو وہ بھنا ہوا گوشت بھی بول پڑا. یہ تو وہ اور ہے نا جن سے پوچھا جائے کہ ہاں جی آپ کے نبی نے مردے زندہ کیے، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں 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 یہ حدیثیں ہیں ضعیف ہیں. انہوں نے اگر حضور کی محبت پڑھی ہوتی اور جناب یورپ کی اینکیں لگا کر اسلام نہ پڑھا ہوتا اور تعصب کی اینکیں منافقت کی اینکیں لگا کر نہ پڑھا ہوتا تو وہ کہتے تم کہتے ہو مردوں کی بات. بکری ذبح ہوئی ایک موت، اس کا گوشت بنایا کھال اتری دوسری موت، اس کا گوشت بنایا گیا تیسری موت، اس کو آگ کے اوپر پکایا گیا یہ چوتھی موت.
کہا جس کے اوپر 4 موتیں طاری ہو گئی تھی اس کے اندر سے لقمہ توڑا گیا، یہ 5ویں موت، وہ بھی گوشت حضور کے سامنے بول پڑا ہے، تم کے حضور کی بات کرتے ہو؟ یہ تو سمجھنے کی بات ہے نا۔ امام الانبیاء نے ایسے لقمہ اٹھایا، حضور نے جیسے اٹھایا تو وہ بھنا ہوا گوشت بول پڑا، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے گا، مجھے یہ اجازت نہ دیجیے گا، میرے اندر زہر موجود ہے۔ حضور نے وہ لقمہ رکھ دیا۔ حضرت بشر بن معرور بھی حضور کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور منہ کے اندر ڈال لیا۔ جب حضور نے واپس کیا وہ ڈال چکے، جب آپ نے ڈالا نا تو وہ زہر اتنا تیز تھا کہ آپ کی زبان کے ساتھ لگتے ہی آپ مچھلی کی طرح تڑپنا شروع ہو گئے۔ اور صحابہ نے کہا جب حضور نے جو واپس رکھ دیا اور سامنے آ گیا، آواز آ گئی کہ جناب اس کے اندر زہر ہے، تو پھر آپ نے رکھا کیوں نہیں؟ یہ سنیے گا، کہا میں منہ کے اندر لقمہ ڈال چکا تھا، بعد میں پتا چلا گا اس کے اندر زہر تھا۔ حضور سامنے جلوہ گر تھے، بشر بن معرور جان دے سکتا ہے لیکن حضور کی طبیعت پر ناگوار گزرنے کے لیے لقمہ بھی باہر نہیں نکال سکتا۔ یہ ہے بات، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن سامنے امام الانبیاء کی ذات ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہیں حضور کی مبارک طبیعت پر یہ ناگوار نہ گزرے کہ بشر بن معرور نے لقمہ منہ سے باہر نکالا کیوں ہے، اس لیے تڑپ تڑپ کر جان دی۔ یہ ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ یہ تو پھر بڑی طویل بات ہے۔ حضرت سعد بن ربیع 70 زخم لگے ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے حضرت سعد بن ربیع کے جناب جسد انور پر، اور حضرت سعد بن ربیع نے آخری پیغام دیا، کہا جا کر حضور کے غلاموں کو میرا پیغام دے دو، جا کر کہہ دو اگر ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی کوئی بندہ حضور تک پہنچ گیا قیامت تک اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، کہے گا تو زندہ تھا، میرے حبیب تک کوئی پہنچا کیسے ہے۔ یہ ہے بات، اور یہ ہے بات بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ حضرت سعد بن ربیع کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے زمانہ خلافت میں اپنے سینے پر بٹھا کر ان کو کھلا رہے۔ حضرت فاروق اعظم آیا، حضرت فاروق اعظم تشریف لائے اور آ کر کہا بتاؤ صدیق یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ تیرے اور میرے سے بہتر جو حضور کی ناموس پر جان دے کر گیا ہے سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں۔ جاتے ہوئے یہ نہیں کہا میری بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ اس سے آگے بات امام الانبیاء تشریف لائے، حضرت سعد بن ربیع کو زخم لگے 70، حضرت سعد بن ربیع زخمی حالت میں پڑے، جب آنکھیں کھولی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور جب خود آ گئے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع نے جب آنکھیں کھولی تو سامنے امام الانبیاء کو جلوہ گر پایا، اور کیسے جلوہ گر پایا؟ کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو عین سعد، کاف ہا یا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ دیکھا نا، تو آپ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹا اور گھسیٹ کر اپنے رخسار حضور کے مبارک قدمین پر رکھ دیے، اور ایسے حضور کی جانب دیکھ کر کہا یہاں ہے یہ بات، یہاں یہ بات ہے۔ کہا منم وہمی تمنا کے بوقتے جا سپردم بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی۔ یا رسول اللہ ساری زندگی گزاری، ایک ہی دنیا سے تمنا تھی کہ میں دنیا سے جاؤں، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور منظر کیا ہو؟ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ یہ ترتیب پھر قیامت تک چلتی آئی۔ ملک بشیر صاحب نے، غازی صاحب کے والد محترم نے بابا جی کو سنایا، کہا جب ہم غازی صاحب سے آخری ملاقات کرنے گئے، ہماری ملاقات ہو چکی، غازی صاحب جب مڑے نا تو میں نے کہا ممتاز ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھ، ایک دفعہ یہ جناب صاحبزادہ محمد علی رضا صاحب جناب ملک صاحب کی گود میں تھے، کہا ممتاز ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھ، کہا ممتاز قادری نے لمبے لمبے قدم بڑھے اور تختہ دار کی طرف چل کر جا رہے تھے، اور جناب منظر یہ بتا رہا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا، اور مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ جی دار و رسن حضرت جناب ممتاز قادری جب چلے نا تو کہا، ملک صاحب نے کہا ممتاز ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھ۔ ممتاز قادری نے نہیں دیکھا، لیکن جب تختہ دار پر گئے تو کہا سپرنٹینڈنٹ صاحب یہ تختہ دار کی جو رسی ہے یہ میرے گلے میں ڈال دیں، لیکن پھٹا نہیں کھینچنا، پھٹا اس وقت کھینچنا ہے جب میں آپ کو کہوں گا۔ بابا جی نے کہا وہ کیا کہنا تھا؟ سامنے مالک آ گئے اور مالکوں کو عرض کر رہے ہوں گے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ بس یہ بات ہے، ورنہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ورنہ انہوں نے ویڈیو بنانی تھی، انہوں نے بنائی ہوگی ویڈیو، اور انہوں نے دکھانا تھا کہ جو ناموس رسالت کی باہر ممبروں پر اور مزاروں میں باتیں کرتے ہیں یہ اندر روتے ہوئے جاتے ہیں۔ بلکہ جناب لکھا ہے بڑے بڑوں کے باروں میں کہ جب تختہ دار کی باری آئی تو ان کو سٹریچر پر ڈال کر لے کر جایا گیا، لیکن یہ باتیں بڑی عجیب ہیں، لیکن انہوں نے ویڈیو دکھانی تھی کہ یہ ہے جناب حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دم بھرنے
والے دیکھیں ان کی ویڈیو، نانا حضرت خبیب بن عدی سے لے کر ممتاز قادری تک کوئی دکھا نہیں سکا، بلکہ ان کے صدقے تو یہ مسجد رحمت اللہ عالمین سے وزیر آباد تک کوئی ایسا ایک شخص نہیں دکھا سکا جس کی کمر پر گولی ہو، جس نے کھائی سینہ کھول کر کھائی اور کہا ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی پوری تاریخ، آج ملک ممتاز حسین قادری یعنی 4 فروری کو ممتاز قادری نے گورنر کو واصل جہنم کیا، اگلے دن پروگرام تھا، بڑے بڑے لوگ خاموشی تھے، بھئی موقف کیا اپنانا ہے۔ 40ویں کا پروگرام تھا، ہمارے کاشف بھائیاں لاہور کے، ان کے والد محترم کا 40ویں کا پروگرام تھا، اور بابا جی نے پوری تقریر ممتاز حسین قادری پر کی اگلے دن ہی۔ اس کے بعد ایسے ایسے مناظر آئے، پتوں کی ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد پورا برسٹ بابا جی کی گاڑی کے اوپر خالی ہوا، تو میں نے کہا، میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے ایسے مڑ کر دیکھا، فرمایا اے کہنے ان کے غازی دا نا لینا چھڑ دے، فرمایا اے نا تا نہیں نہ چھٹنا، اے تا حضور دے نا تے آیا۔ یہ تو تاریخ، یہ تو کوئی لکھے کھول، آنکھیں کھول کر کوئی دیکھے صحیح ایک دفعہ تنے تنہا تمام گدی، وہ جناب گدی نشینوں سے اور تمام آستانوں سے، تمام جن کو سمجھ نہیں آئی، جن کو آ گئی وہ تو حضور کے در پر تنے تنہا ایک شخص لڑ گیا، پورا لشکر بن گئے تنے تنہا ناموس رسالت کے جناب اسکاز کے اوپر بڑے بڑے وہ جناب، پھر بات آگے نکل جائے گی، جو کینیڈا بھاگ گئے اور وہاں جا کر 13 گھنٹوں کی تقریریں کی، اور یہاں اگر ایک تنے تنہا ویل چیئر پر بیٹھا شخص پورا لشکر بن کر لڑ گیا اور بتایا کہ حضور کے غلام سے، بابا جی نے فرمایا اسی جس نے دشمنی کٹیے دستیاں تے جن نے کھڑوئیے انہوں نے دستیاں کہ اسی محمد عربی دے غلامہ۔ حضرت خبیب بن عدی کو جب مقام تنعیم پر لے گئے نا، مقام تنعیم پر انہوں نے کہا خبیب بتا تیری کوئی آخری خواہش، آپ نے فرمایا میری آخری خواہش ہے مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو، آخری خواہش ہے۔ آپ نے جب نفل نہیں تھے نا تو آپ نے جلدی 2 رکعت نماز پڑھے، نفل جلدی پڑھ کے آپ نے فرمایا چلو لے چلو کدھر جانا ہے، تو آپ نے فرمایا یار میری زندگی کی آخری نماز تھی، میری زندگی کی آخری نفل تھے، آخری سجدے تھے، رکوع و سجود و قعود سارے آخری تھے، میرا دل تو کرتا تھا میں لمبی نماز پڑھوں، لیکن سامنے حضور کے دشمن کھڑے ہیں، میں نے اس لیے جلدی پڑھی ہے کہیں وہ دل میں خیال نہ آئے کہ محمد عربی کا غلام موت کے ڈر سے لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اور بھائی یہ ہم نے ایک ہی بندے کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اپنے فرائض بھی مختصر کر دیے، کہیں محمد عربی کے غلام کو یہ نہ سمجھے لوگ کے کمزور ہو گیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ موقف یہ ہو گیا ہے۔ بابا یہ تو پھر جناب بعد میں آ کر جناب میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، ہاں پھر جب سختیاں آئیں تو بڑے بڑے معاملات آئے، بڑے بڑے کاغذات آئے اوپر سے لے کر نیچے تک، جناب یہ ہے ممتاز قادری کا نام لینا بھی، اور جناب وہاں بھی کوئی ٹائم لینے آتا کہتا ہم نے محفل کرانی ہے، بابا جی نے کہا کس چیز کی ہے، اس نے کہا جی 11ویں شریف کی ہے، بابا جی نے کہا میں اس صدی کے سب سے بڑے مرید 11ویں کے اس ممتاز قادری کا نام لوں گا، اگر گوارا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں نہیں آتا۔ فرمایا 11ویں بھی ممتاز قادری دا نام ہے تے ممتاز قادری دا کم ہے، تے 12ویں بھی ممتاز قادری دا نام ہے تے ممتاز قادری دا کم ہے۔ ہاں اے تو پھر جناب اے تو گل ہی بڑی لمبی ہے نا، بڑی طویل ہے، اگر میں قصہ کھولوں داستان عشق کا تو یہ طویل صفحے تمہارے گھر تک چلے جائیں گے۔ یہ تو پھر بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں یہ قصہ وفا نہ چھڑا، تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، اور تیرے جنازے نے بنایا تقاضا وفا یہ ہے، وفاؤں کا صلہ یہ، اس لیے پھر ناموس رسالت کے لیے ساری جناب کفر کی کوڑکلیاں وہ کٹھی ہو رہی ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، ہے جی اے جناب پھوکا نال اس طرح ناموس رسالت کے قانون کو، ناموس رسالت کے قانون کو کمزور کرنے کے لیے کہتے ہیں کمیشن بنائیں، میں کہا کمیشن کے مقابلے میں کلیشن بن جائے گی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جو نوٹ کرنے والے ہیں نوٹ کر کے اوپر صحیح بات
پہنچائیں، چغل خور صحیح بات کیا کریں. ہم سچی بات، محمد عربی کے غلاموں کو ہم نے بڑا ڈاک کے رکھا ہوا ہے، اور نہیں حضور کے غلام یہاں قانون موجود ہے. اگر یہ قانون نہیں تو پھر عمر لا موجود ہے، پھر ممتاز لا موجود ہے. اس لیے ہم نے آپ کو پکڑ کے قانون کے حوالے کیے ہیں. یہ کمیشن، یہ جناب یہ تماشے نہ کیے جائیں. ہم نے سارے تماشے دیکھے ہیں. اس ملک میں الیکشن بھی تماشا ہے، کمیشن بھی تماشا ہے، ممبری، یہ کونسلر، یہ جناب یہ سارا کچھ تماشا ہے، لیکن حضور کے نام پر کوئی تماشا نہیں ہونے دیں گے. ہم بڑے بڑے جناب بڑے بڑے طوفان اور بڑے بڑے زخم پی کر اپنے اندر بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، حضور کے نام پر ہے. لیکن اگر ناموس رسالت اور 295 کی طرف اگر کسی نے دیکھا تو پھر یہ یاد رکھنا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. او غازی علم الدین شہید دے بعد فاقتلوہ، میں کمیشن کے بارے میں بتانے لگا ہوں. یہ کمیشن کون سا چاہتے ہیں؟ وہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جناب 1 سال بعد ہندوؤں نے اجتماع کیا اور کہا، پھر اجتماع کیا. اس سٹیج تو نہیں تشبیہ دے سکتے، وہ تو گندے لوگ اور جناب پلیت. انہوں نے جناب ایک جناب کھڑا بنا لیا، وہاں کھڑے ہو گئے، مجمع لگ گیا. جناب یہ لاہور کے اندر، پاکستان نہیں بنا، اس سے پہلے کی بات ہے. 1930 میں 1929 میں غازی صاحب کی شہادت ہوئی ہے، اور 1930 میں جناب انہوں نے جناب پھر وہ بنا لیا، بڑا پروگرام بنا لیا، اور انہوں نے اپنا بڑا ایک پنڈال لگا لیا، اور اس میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہندو. اس نے پھر وہ گندی کتاب لہرائی. اس نے کہا، اے سنو مسلیو، تسی کی سمجھ دیو کہ اسی راجپال ماریا، اسی ایک گندی کتاب پھر چھاپاں گے. بابا جی فرمایا، نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی ہے جی، نہ کچھ بھی نہیں، نہ امیر نہ غریب، کچھ بھی نہیں. ایک جناب بالکل سادہ مسلمان، دھوتی پائی ہوئی، اتے کرتا پایا ہویا، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. ہے جی، 2 عالم سے کرتی ہے، عجب چیز ہے لذتیں، اور فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ. فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. ہے جی، اور علم فقیہ و حکیم. اقبال کہتا ہے، علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم. علم ہے جو یا راہ، فقر ہے دانائے راہ. بہرحال وہ جناب سادہ سا مسلمان کھڑا ہوا، نہ حافظ نہ قاری، ایسے جیسے ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل سادہ سا ایسے کھڑا ہوا. وہ سٹیج پر چڑھ گیا اور آ کر کہنا، اس نے جناب مائک اس سے پکڑ لیا ایسے کر کے. وہ مائکروفون ہوتا تھا اس زمانے میں، پکڑ کے کھینچ کے کہنے لگا، او لالیو، ہندوؤں لا لے گا، او لالیو، تسی کی کہندے ہو اسی گندی کتاب پھر چھاپاں گے؟ لو چھاپو تسی کتاب. اسی علم الدین دفنایا، جس خنجر نہ مارے وہ باہر رکھ کے گیا. تے تسی کہندے ہو اسی کمیشن بنانے تے جو گستاخ چھڑوانے تے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ممتاز دفنایا، کلیکشن تے جناب گوڑیاں تے میگزین باہر رکھ کے گیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. کمیشن بناؤ. جنہ پاکستان لٹیا تو آڑے کمیشنہ نے کی جواب دیتا. جنہ پاکستان توڑیا 71 جو اس کمیشن نے کی جواب دیتا. تو آڑے کوڑے کمیشن پورے ہو گئے ناموس رسالت دے مسئلے. نا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. ہاں تو آنو سیٹاں مل گئی، کسی نو 47 تے، کسی نو 48 تے، تو کوئی 50 فارم تو بھی اگے ٹر گیا، کوئی 100 تے، کوئی 99 تے. سانو نہیں پتا اس گل نال غرض، لیکن اسی تو آنو سارے اپوزیشن تے حکومت بیٹھے ہاں. اس کن کھڑیے نو کہنے ہاں کہ تساں خالی ممتاز نہ پنگا لیا سی تے تہاڈیاں نسلاں بھی جناب بھگت کے آئیاں. جے تسی ختم نبوت اور ناموس رسالت دے پنگے نال لینا چاہندے ہو تے نہ فیض آباد دی زمین تنگ ہوئی ہے، نہ محمد عربی دے دل غلاماں دے دل چھوٹے ہوئے. یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ہمارا یہ پیغام بالکل دیانتداری کے ساتھ جو کمیٹی بنی ہے اس کے پاس بھی جائے، جو اس کے بعد بھی جائے. آپ نے واپس قوم کے پاس آنا ہے. ووٹ تو ہم سے لینے آنا ہے نا، واپس قوم کے پاس آنا ہے. قوم بجلی نالی کے جناب جھانسے میں تو آ سکتی ہے، لیکن محمد عربی کے نام پر غداری نہیں کر سکتی. ہاں بھائی، کوئی نون والا ہے، کوئی پی ٹی آئی والا ہے، کوئی پیپلز والا ہے، کلمہ تو اس نے حضور کا پڑھا ہے نا. جو اندر بیٹھے ہو تم بھی تو کہتے ہو ہم بھی ناموس رسالت پر قربان ہیں.
تو تمہارا کام ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ. اسے کہا کوئی کمیشن نہیں. جو گستاخ جناب کورٹوں میں گئے ہیں اور جناب وہاں گئے ہیں فوراً ان کو جناب قانون کے مطابق جو نہیں مجرم اس کو جناب آزاد کرو. لیکن جو مجرم ہے وہ نہیں جا سکتا. وہ جو مجرم ہے وہ نہیں جا سکتا. وہ جائے گا تو پھر کہیں اور ہی جائے گا. وہ نہیں جا سکتا. ان کو قانون کے مطابق سزائیں دو. اور خبردار جو ناموس رسالت پر کام کرتے ہوں ان پر انگلیاں اٹھاؤ. کوئی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں. ہاں ہم کمزور ہو سکتے ہیں, ہمارا سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ ابراہیم گاردی آیا نا سامنے مرہٹوں کا دوست بن کر, تو احمد شاہ ابدالی آیا. احمد شاہ ابدالی نے کہا ابراہیم گاردی کو, اس نے کہا تو بھی کلمہ پڑھتا ہے, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, آ گئی ہے کفر اور اسلام کی جنگ, تیری مہربانی مرہٹوں کے ساتھ نہ کھڑا ہو. تو اس نے کہا میں نے مرہٹوں کا نمک کھایا ہے. اس نے کہا اچھا, اللہ کی شان دیکھے, اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو فتح دے دی, مرہٹے شکست کھا گئے. ابراہیم گاردی زندہ گرفتار ہو گیا. جب زندہ گرفتار ہو گیا تو جناب آیا, اس نے احمد شاہ ابدالی نے اس کو بھی معافی, اس کو بھی معافی. جب آیا نا ابراہیم گاردی, اس نے کہا جناب میری بھی معافی. کہا نہیں, گناہگار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے معافی نہیں ہے. انہوں نے کہا گناہگار کے لیے معافی ہے. اس نے کہا میں نے تمہیں اس وقت سمجھایا تھا کہ یہ ہے اس کفر اسلام کی جنگ, ہم تمہیں آج سمجھا رہے ہیں یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ. بڑا کے تسی آ جاؤ گے. ایک بیلی آیا نہیں پھردا جو کہتا تھا یہ روڈوں پر چند لوگ ہیں, چند. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات براء البراء ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کو تکبر جناب نہیں پسند, اس کو یہ بدماشیاں نہیں پسند. آپ حکومتیں کرو, آپ اپنی جناب مرغی خانے بناؤ اور جناب قوم کے لوٹ کر پیسے باہر لے جاؤ. کوئی فرا گوگی بنائے اور کوئی ڈاکٹر عاصم بنائے اور جناب کوئی پاناما کیس اور جناب یہ سب ڈرامے لگاؤ, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن ناموس رسالت پر بات نہیں کرنی. وہاں جب آئیں گے تم سے بات میدان میں الیکشن میں کریں گے, لیکن یہاں ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. یہ سب کو کمیٹی والوں کو جو اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں سب کو کہتے ہیں, ورنہ پھر تمہارا گریبان ہوگا اور محمد عربی کے غلاموں کا ہاتھ ہوگا. بس یہی ہے بات. ہمارا واضح پیغام ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, حضور کے نام پر سوداگری نہیں ہو سکتی, حضور کے نام پر دوسری بات نہیں ہو سکتی. مسلمان اعمال میں کمزور ہو سکتے ہیں. اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. یہ بدن سے نکالی نہیں جائے گی. جو کوشش کرے گا اللہ امیر المجاہدین جیسا مرد پھر بھیج دے گا, وہ دوبارہ امت کا تعلق جوڑ دے گا. ہاں بھائی, ناموس رسالت کے لیے آپ کو جس وقت جہاں بلایا جائے حاضر ہو. ہاتھ تھوڑے تھوڑے تھلے آئیں بھائی, کی گل ہے. دکان بند کرنی پئی, مکان چھوڑنا پیا, بچے چھوڑنے پہ, گھر چھوڑنا پیا, بھوکا رہنا پیا, جان دینی پئی. کروں تیرے نام پہ, آواز آنی چاہیے, کروں تیرے نام پہ, کروں تیرے نام پہ, کروں تیرے نام پہ, نہ بس ایک جان رہے گا یوں ہی ان کا. ہاتھ چکے بھائی سارے, ہاتھ چکو سارے, سارے ڈھلے پہ گئے ہو تسی. ایس تو بات ہے غازی صاحب دے مزار دیاں دیواراں نوں بھی وجد آ جانا چاہیے, آ گیا بلکہ. تسی ہاتھ چکو سارے, سارے ہوتے ہاتھ چکو سارے ہوتے. شاباش, ناموس رسالت واسطے ختم نبوت سارے چکو بھائی. رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے